الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوان، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی دو آیات تلاوت کی. باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا مولا صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ بلند و بالا ہے تو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ایسی خصوصیات و معجزات سے نوازا تھا جو دنیا میں کسی دوسرے انسان کو نہیں نوازا. اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں. سراجا منیرا، اور آپ ایک چمکتا اور دھمکتا سورج کی طرح، یعنی جس طریقے سے سورج غروب ہونے کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کائنات پر تاریکی چھائی ہوئی تھی. ظلم کا دورہ تھا، نہ ماں اور بہن کی تمیز تھی، عورتوں کی منڈی لگ رہی تھی، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، شراب نوشی عام تھی، جوئے کا بازار گرم تھا، گویا کہ ہر طرف ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے اور معصوم کلیوں کو جو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ کیسا ماجرا عرب کے اندر ہو رہا تھا. ایک صحابی اپنی بھتیجی کو گود میں لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے تشریف لائے. وہ صحابی کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتے، بلبلاتے اور روتے. اللہ کے رسول نے معلوم کیا اے میرے صحابی بات کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے.
اور خود میرے ساتھ یہ منظر پیش آیا کہ میری 6 سال کی معصوم کلی معصوم بچی جس کو میری بیوی نے 6 سال تک مجھ سے دور رکھا، ایک وقت وہ آیا کہ میں چارپائی پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا، وہ معصوم کلی دوڑتی ہوئی آئی، میرے سینے سے چمٹ گئی اور چمٹنے کے بعد یہ کہا، ابا جان، میں ابا کے ہوتے ہوئے لاوارث اور یتیم ہوں، ابا جان اب تو میں بڑی ہو گئی، میں کھانا بھی بنا لوں گی، بستر بھی کر لیتی ہوں، ابا جان میں آپ کی جوتی بھی سیدھی کروں گی، ابا جان آپ کے کپڑے بھی دھو دوں گی۔ جب وہ معصوم کلی نے یہ الفاظ کہے، میرے دماغ کے اندر وہی جاہلیت کا چکر آیا، میری آنکھیں سرخ ہو گئی، میں غصے سے جھٹک دیا، میں باہر نکل گیا۔ کئی روز تک میں اس معصوم بچی کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا تاکہ اس کی محبت میرے دل میں آ جائے، لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہیں آئی۔ وہی جاہلیت کا چکر تھا، وہی جاہلیت کا چکر تھا جو میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ میری بچی بڑی ہوگی، میں اپنے گھر کا کسی کو داماد بناؤں گا۔ وہ چکر جاہلیت کا میرے ذہن کے اندر چل رہا تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اس معصوم کلی کا چراغ گل کر دوں۔ میں نے پاؤڑا کاندھے پہ رکھا، ایک رسہ لیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جب چل دیا تو معصوم بچی نے دیکھا اور کہنے لگی، ابا جان آپ لکڑیاں اکیلے نہیں لائیں گے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ بچی باپ کے ساتھ چل دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں ایسے جنگل میں پہنچا جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، بیابان جنگل ہے۔ وہاں جا کر کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ معصوم کلی جانتی بھی نہیں گڑھا کس کے لیے کھودا جا رہا تھا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، جو گرد غبار اڑتا اور چہرے پر لگتا، معصوم سی کلی، وہ پھول سی کلی آتی، دوڑتی ہوئی آتی، اپنا دوپٹہ اتارتی، میرے چہرے کو صاف کرتی، میرے ہاتھوں کو صاف کرتی اور یہ کہتی، ابا جان لاؤ پھاوڑا مجھے دے دیجئے، میں کھودتی ہوں۔ اب گڑھا کھودتے کھودتے دوپہر کا وقت ہو گیا، چلچلاتی دھوپ بالکل سر پر آ گئی، پسینوں میں غرق ہونے لگا۔ اب اس معصوم بچی نے دیکھا کہ میرے باپ کے اوپر دھوپ کی تپش زیادہ ہے، دھوپ کی شدت زیادہ ہے۔ کئی پتھر تلاش کیے اور تلاش کرنے کے بعد ان کو میرے پاس لا کر کے رکھا، ان پتھروں کے اوپر کھڑی ہو گئی، اپنا دوپٹہ اتارا اور اتارنے کے بعد میرے اوپر چھتری کا انتظام کر دیا۔ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ اپنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب اس نے چھتری کا انتظام کیا اور گڑھا بالکل اٹھنے کے قریب ہے، وہ بچی میرے سے پاؤڑا مانگتی ہے، میں نے اس کی طرف آنکھوں کو نکال کر کے دیکھا، میری آنکھیں بالکل غصے کی وجہ سے سرخ تھی۔ وہ بچی سمجھ گئی کہ ظالم میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، ابا جان مجھے اللہ کی زمین پر رہنے کا حق دیجیے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ اپنے وعدے کو بھول گئے، ابا جان آپ مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دیجیے، جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں گے لیکن آپ کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوں گے۔ ابا جان اگر آپ مجھے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے آپ مجھے چھوڑ دیجیے،
میں بھیک مانگ کر کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ مصعب کہتے ہیں ایسے ایسے جملے اس معصوم کلی کی زبان سے نکل رہے تھے، لیکن میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور گلی کی طرف کھینچا۔ وہ کمزور تھی، میں مضبوط تھا۔ وہ پیچھے کو کھینچتی، میں آگے کو کھینچتا۔ میں نے اس کو کھینچ کر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور جب اس کو گڑھے کے اندر ڈالا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، اے ابا رحم کرنا، اے ابا رحم کر، رحم کر۔ آقا نے فرمایا او ظالم، اس بچی پر تجھے رحم نہ آیا جو تیرے سے بھیک مانگتی رہی؟ اللہ کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تم نے ان معصوم بچوں پر دم کر دی، آپ نے ان کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ وہ بچی معصوم سی چلا رہی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ آقا نے فرمایا آقا رو رہے ہیں، دل ملا رہے ہیں، صحابہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی بتا، القیامت کے دن اگر واحد قہار کے سامنے اس بچی نے تیرا گربان پکڑ لیا تو کیا جواب دے؟ کیا گناہ تھا اس معصوم کلی کا جس کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا گیا؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہی تو آپ کو بتانے کے لیے آیا کہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، یہ ہماری حالت تھی، ہمارے کرتوت تھے، ہمارے کارنامے تھے، ہم اتنا ظلم کرتے تھے، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آج بھتیجی بھی پیاری لگتی ہے۔ میں کروڑوں درود پڑھتا ہوں آپ پر کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو مبعوث فرمائے گئے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور ایک ایسا چمکتا اور دمکتا سورج ہے۔ دنیا کا سورج غروب ہو سکتا ہے، دنیا کی سورج کی روشنی شام کے وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا، لیکن انسان پر احسان نہیں جتلایا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو احسان جتلایا، آسمان کو بنایا احسان جتلایا نہیں، ستاروں کو بنایا احسان جتلایا نہیں، ستاروں کو بنایا احسان جتلایا نہیں، سورج کو بنایا احسان جتلایا نہیں، چاند کو بنایا احسان جتلایا نہیں، پہاڑوں کو بنایا احسان جتلایا نہیں۔ بلکہ اگر احسان جتلایا تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے اگر احسان جتلایا ہے تو یہ جتلایا ہے کہ میں نے آپ کے درمیان اپنا پیغمبر عظیم الشان پیغمبر بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیج کر کے دنیا والوں پر احسان جتلایا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا تو اپنے سب سے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے احسان جتلایا۔ اگر دنیا کا کوئی انسان ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں،
جب اللہ نے احسان جتلا دیا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر کے تم پہ احسان کیا، اور وہ پیغمبر بھی ایسا عظیم الشان پیغمبر بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو پیغمبر تمہارے میں سے ویتلو علیہم، اور تمہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے۔ ایسا پیغمبر اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا۔ اس پیغمبر کے اوپر اللہ نے احسان جتلایا، لیکن کیا میں نے اور آپ نے اس احسان کا بدلہ عطا کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم دنیا کے انسان کا احسان مانتے ہیں، لیکن اس اللہ کا احسان کو بھول جاتے ہیں جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا۔ انسان کی کوئی شے نہیں، انسان کوئی چیز نہیں تھا، صرف ایک گندا پانی کا نطفہ تھا جس کو انسان اپنے جسم پر لگا رہنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود میں لے کر کے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا کیا بدلہ چکا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ جب اللہ نے ایسا پیغمبر آپ کو اور مجھے عطا کیا، اور پھر اپنے پیغمبر کے ہاتھوں پر ایسے ایسے معجزات عطا کیے جن کو دیکھ کر کے کفار مکہ دنگ رہ گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ کفار مکہ نے یہ کہا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کر دیا، چاند کا ایک ٹکڑا ادھر کو ہوا، چاند کا ایک ٹکڑا ادھر کو ہو گیا، تو پتہ چلا اگر دنیا کے اندر کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے تو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول دکھا سکتا ہے۔ یہ نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا معجزہ ایک جنگ کے موقع پر پیش آیا۔ پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، پانی ختم ہو چکا ہے، پانی نہیں رہا، نہ پینے کے لیے، نہ وضو کرنے کے لیے، نہ نہانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اعلان کر دو صحابہ کے اندر کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا پانی ہے اس کو ایک پیالے کے اندر جمع کر لو۔ چنانچہ اس پانی کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد باہر نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے چشمے جاری کر دیے، اور وہ جو صحابہ کی تعداد ہے وہ 14,000 سے زائد ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے کسی نے معلوم کہا، جابر بتاؤ کتنے آدمی تھے، وہ پانی کتنے کو پورا ہو سکتا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ارے تم آدمی کی بات کرتے ہو، اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو رب کعبہ کی قسم پانی ختم نہیں ہوتا۔ ہم صحابہ تو صرف 14,000 سے کچھ زائد تھے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا، پہاڑوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، سمندروں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، لیکن ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، اگر یہ کسی کی خصوصیت اور کسی کا معجزہ ہے تو وہ ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
جن کی اتباع، جن کا طریقہ، جن کا کردار، جن کا اخلاق ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، اور جو اللہ نے احسان جتلایا ہے اس کا بدلہ ہمیں دینا ہو۔ اگر اس دنیا میں ہم فراموش کر گئے تو پھر قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وہ پیغمبر ایسا تھا جتنے راتوں کا آرام چھوڑ کر کے اس امت کے لیے روئے، دن کا سکون چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، نہ اپنے گھر والوں کی فکر کی، نہ اپنے دوست و احباب، نہ رشتہ دار کی فکر کی، اگر فکر کی تو تمام عالم انسانوں کی فکر کی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے کر کے آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر کے زندگی گزارے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔